کر لیا اور مفتی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کی کوئی خبر نہیں اور لگتا ایسا ہے کہ مر گیا لیکن کوئی کنفرم بھی نہیں، اطلاع آنا بند ہو گئی، جیسے وہ کسی ایسے شہر میں ایسے ملک میں تھا جہاں شدت سے جنگ چھڑ گئی اور ہزاروں لوگ مارے گئے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون مر گیا کون زندہ، اور شوہر سے کانٹیکٹ بالکل ختم ہو گیا، تو وہ عورت کورٹ سے رجوع کرے گی، قاضی کے پاس یا آج کل ججز جیسے ہیں ان کے پاس آئے گی اور بتائے گی، وہ تحقیق کرے گا، تھوڑا سا مطلب رشتہ دار وغیرہ بلا کے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ واقعی ایسا ہے۔ اگر ثابت ہوتا ہے کہ ہاں واقعی شوہر گیا ہے اور اس کی اطلاع آنا بند ہو گئی تو 4 سال کی مدت دے گا۔ 4 سال کے بعد اگر 4 سال کے اندر کوئی اطلاع نہیں آئی، عورت پھر آئے گی بتائے گی، تو پھر قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کے اس نکاح کو ختم کر دے گا، فسخ نکاح کر دے گا۔ تو ایسا شخص جو دور علاقے میں ہوتا ہے اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو 4 سال کا قول ہے یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج کل ہر جگہ تقریباً اسی قول کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے۔ حنفی مفتی بھی امام مالک کے قول پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ ہم اسے عورت کو فوراً شادی کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شوہر زندہ ہو اور بعد میں آ جائے تو جب تک اس کی موت کا بہت زیادہ ایسا غالب گمان حاصل نہ ہو جائے جو یقین کے قریب ہو تو ہم عورت کو شادی کی اجازت نہیں دیں گے، فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے۔ اس لیے امام اعظم کا قول یہ ہے کہ جب وہ کوئی شخص کی اطلاع آنا بند ہو جائے تو اس کی زندگی کے 70 سال تک عورت انتظار کرے گی۔ زندگی کے 70 سال کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 سال کا تھا تو 30 سال عورت ویٹ کرے تاکہ وہ 70 سال کا ہو جائے، پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا یہ 70 سال کی قید کیوں لگا رہے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اکثر لوگ 70 سال سے پہلے مر جائیں گے۔ 60 سے 70 سال اوسط عمر، یعنی اگر کسی کی بڑھ کر آگے جاتی ہے تو 60 سے 70 سال، تو اس لیے امام اعظم نے اس میں بھی 60 سے 70 میں 70واں حصہ لیا ہے، آخری لیا ہے کہ اگر وہ بس اتنا انتظار کر لے تو اس میں گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ اوسط عمر اتنی ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک حجت اس کے لیے بن سکتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، عورت 30 سال کی ہو، شوہر 40 سال کا ہو، اب عورت کو 30 سال تو انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ ہوگی 60 سال کی، 60 سال کی اماں ہو کے کہاں سے شادی کرے گی؟ تو امام اعظم کے قول کی کوئی تحقیر یا توہین کرنا مقصود نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف ایک بات میں سمجھا رہا ہوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محتاط اور انتہائی متقی پرہیزگار شخص تھے، اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ اس میں بڑی دقتیں نظر آئیں، بہت ہی پریشانیاں۔ اگر ایک لڑکی جوان ہے، مثال کے طور پہ بچی کی عمر ہے 20 سال اور شوہر تھا 30 سال، تو لازم سی بات ہے کہ پھر شوہر کے 70 سال کا انتظار کرے گی تو 40 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور ہمارے اس ظالم معاشرے میں ایک 20 سالہ لڑکی 40 سال تک اگر اکیلے ویٹ کرے تو بیچاری کیا کرے گی بتائیے؟ کیسے یہ، اور پھر خصوصاً اگر اس کے پیچھے کوئی نہ ہو، کوئی ایک آدھ بھائی ہیں یا بس والدین بوڑھے ہیں، تو بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ اس بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے فقہ والے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، احناف کے قول پر عمل کرتے ہوئے جمعے کے غسل کو مستحب قرار دے دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔